اجازت لے کر اپنے باپ کے گھر آئیں، صدیق اکبر کے گھر آئیں، یہ سوچتے ہوئے کہ ماں کو درد دل سناؤں گی، باپ کے سامنے آنسو بہاؤں گی، لیکن فرماتی ہیں گھر پہنچی تو ماں بھی آنسو میں ڈوبی ہوئی ہے، باپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھا منافقین کا پراپگنڈا کیسے کیسے معصوموں کو مبتلا کر دیتا ہے۔ فرماتی ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے گھر کیا قیامت ٹوٹ گئی، یہ تو ام مصطح کی زبانی پتہ چلا کہ عائشہ کتنی بھولی ہے تو، تیرے خلاف تو مستقل محاذ بن چکا ہے، تیری کردار کشی کے لیے لمبی چوڑی دلیلیں دی جا رہی ہیں، افسانے گھڑے جا رہے ہیں، کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں، قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ عائشہ ایسی ہے، عائشہ ویسی ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ فرماتی ہے میں اس قدر متاثر ہوئی کہ بے ساختہ بخار میں مبتلا ہو گئی، گھر کے اس کونے میں چلی گئی مصلی اٹھا کر جہاں مکمل اندھیرا تھا، تنہائی تھی۔ ماں نے گھبرائی ہوئی بیٹی کو مصلی اٹھا کر جاتے دیکھا، سوچا کہیں جان سے نہ مار ڈالے خود کو، پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ عائشہ نے کہا چپ رہیے، گھبرائیے نہیں، ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں۔